تو ارنسٹ شیکلٹن نے وہ امپاسبلٹیز دیکھے ہیں جو کہ انسان کی ذہنیت کے لیے ایک امپاسبل اور ان ایکسیپٹیبل جرنی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ یہ اسٹینڈرڈ رہے انٹارکٹیکا میں 40 ایئرس، 2 سال کے لیے یہ انٹارکٹیکا کے پہاڑوں میں یہ گم سم ہو گئے. وہاں پر ان کا جو بوٹ تھا وہ یہاں پر اسٹک ہو گیا آئس میں، اور یہ ان دا مڈ آف ونٹر یہ گئے تھے، اور وہاں پر جو ان کی سروائیول تھی وہ کافی زیادہ امپاسبلٹیز تک پہنچ چکی، کیونکہ انہوں نے کئی مائلز تک انہوں نے ساؤتھ پول کی طرف پروسیڈ کیا تاکہ یہ اپنے سروائیول کے لیے کسی نہ کسی طرح ایک انگیج رہے، کہ یہ کسی نہ کسی طرح سروائیو کر سکے. اور ساؤتھ پول میں انہوں نے جو سروائیو کیا وہ بھی کافی زیادہ ان پروبیبل اور ان ریزنیبل تھا، کیونکہ ان کے جو سارے کریو ممبرس ہیں وہ بھی سروائیو کر گئے. اور اس کے بارے میں جو بک لکھا گیا ہے وہ انڈیورنس ہے، جس کا مطلب ہے ٹولرنس، بیر، برداشت. تو اس بک میں انہوں نے جو یہ لکھا ہے کہ یہاں پر ہیومن سروائیول کی یہاں تک یہ اسٹینڈرڈ ہو گئے کہ فور 2 ایئرس یہ مسلسل وہاں پر سروائیو کر سکے. اور انہوں نے شیلٹر کے بغیر، یہ نہ زمین پر پہنچے تھے اور نہ ہی یہ سمندر میں تھے، یہ آئس کے درمیان میں سٹک آف ہو گئے. جب وہاں پر سٹک ہو گئے تو یہاں پر ان کی نہ شیلٹر تھی اور نہ ہی ان کے پاس زمین تھے کہ یہ غار کر سکے. تو یہ یہاں پر آسمان کے نیچے یہاں پر یہ سروائیو کر گئے، اور کئی میلوں تک، کئی کلومیٹرز تک انہوں نے پروسیڈ کیا اپنے منزل کو ڈسکور کرنے کے لیے. یہ اس کا ایک ایکسپیڈیشن ہے. اس نے کافی زیادہ ایکسپیڈیشنز کیے تھے، اس نے کئی زیادہ انٹارکٹک جرنیز کیے تھے جہاں پر یہ سکسیزفل ہوا تھا، اور انہوں نے یہاں پر لرننگ کیا تھا اور ہیومن سروائیول اور لیڈرشپ کی بات کی تھی. ان کی سروائیول کی جو ایکسٹریم لیول ہے وہ یہاں تک پہنچ گئی کہ ارنسٹ شیکلٹن نے اپنے کتوں کو مار کر ان کے کریو ممبرس کو سروائیول کے لیے کھلایا. اور انہوں نے اوپن بوٹ کا جو جرنی تھا وہ 1300 کلومیٹر یہ پیدل آئس میں جا رہے تھے، اور انہوں نے سفر کیا، انہوں نے جرنی کی. اس ٹریول میں انہوں نے ایکسٹریم آئس جو کہ فلوئٹ کر رہا تھا، وہ آئس جو کہ نہ پورا برف تھا اور نہ ہی پانی، اس برف کے اوپر انہوں نے سروائیو کیا، اور انہوں نے وہاں پر ٹریول کیا. اور اس کے سروائیول کے انڈر انہوں نے اپنے پورے کریو ممبرس کو، اپنے پورے کلین کو، اپنے پورے ٹیم کو جو کہ گروپ تھا ان کا، اس کی لیڈرشپ کے اندر انہوں نے سروائیو کیا، جو کہ کافی زیادہ ہیومن امیجنیشن کے مطابق یہ کافی زیادہ امپاسبل ہو جاتا ہے کہ آپ 1300 کلومیٹرز آپ آئس پر واک آؤٹ کر لے، ٹریول کر لے، اور اس کے بعد آپ اپنے پورے کریو ممبرس کو سروائیو کر لے، اور اس کے بعد آپ اپنے جو کہ اسٹرے ڈاگز ہے، جو آپ کے پالے ہوئے ڈاگز ہے، پالے ہوئے کتے، آپ ان کو ختم کر کے، مار کر ان سے سروائیو کر سکے ان کے گوشت سے، جو کہ ان کے لیے ہیومن سروائیول کے لیے اور سائیکولوجیکل فیکٹس کے لیے یہ کافی زیادہ امپاسبلٹی بن جاتی ہے. تو ارنسٹ شیکلٹن کی جو بک ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ہیومن کس طرح سروائیو کر سکتا ہے ود ان کرائسس مینجمنٹ ریسرچز، ہارورڈ اسکولنگ سسٹم اور ملٹری لیڈرشپ اکیڈمیز میں سے اس کے جو سروائیول کا جو بک ہے اور اس کے سروائیول کی جو ایکسپیڈیشنز ہیں وہ سارے پڑھائے جاتے ہیں. ارنسٹ شیکلٹن کی جو ہائیسٹ اچیومنٹس ہیں جو کہ اس کے ایکسپیڈیشنز میں سے لوگوں نے ڈسکور کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے 28 کریو ممبرس کو سروائیو کیا، اور ان کی سروائیول کے دوران اس نے جو 1300 کلومیٹرز انہوں نے جو سفر کیا، ٹریول کیا آن فلوٹنگ آئس، جو کہ نہ ملٹ تھا، نہ پورا پانی تھا، نہ پورا آئس تھا، اس پر جو انہوں نے سفر کیا اور اپنے بوٹ کو ساتھ میں لے گئے. اور اسی کے ساتھ ان کی سروائیول کی بنیاد پر جو ملٹری اکیڈمیز ہے اور ہارورڈ اسکولنگ سسٹم ہے، اور اسی کے ساتھ جو کرائسس مینجمنٹ ریسرچز ہے، اس میں سے ارنسٹ شیکلٹن کی لیڈرشپ کوالٹیز سکھائی جاتی ہے کہ کس طرح ایک لیڈر اپنے ٹیم کے ساتھ سروائیو کر سکتا ہے، جو کہ کافی زیادہ ہیومن سروائیول ریسورسز میں ایک کافی زیادہ ایک ایڈونچرس ہے اور کافی زیادہ ایک ریئرسٹ ویژن ہے جو کہ ہیومن لیڈرشپ کوالٹیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے. ہیومن سول کی جو ٹیسٹ ہے اس میں ایک امپاسبل فیلیئرز میں سے ایک پاسبلٹی سروائیول کی بن جاتی ہے.